अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा और मेरे उल्टे हाथ की जानिब जो है वो बाब मलिक फ़हद है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बहनें परेशान होती हैं इस चीज़ पर कि हम किस वक्त तवाफ़ करें या उम्रा अदा करें कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो। अच्छा होता क्या है कि एक बात यहाँ पर पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि आप किस सीज़न में आ रहे हैं, किस मंथ में आ रहे हैं, किन दिनों में आ रहे हैं, इस पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब उसके अंदर जो टाइमिंग्स मैं आपको बताने लगी हूँ ये तकरीबन हर सीज़न हर मंथ में आपको काम आएगी। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस वक्त 40 लाख लोग हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो जो वक्त मैं आपको बता रही हूँ उस वक्त 15 लाख लोग भी मौजूद होंगे। अब ऐसा नहीं है कि अगर कम रश होगा या कम वक्त होगा तो इसका मतलब है कि आपको हरम खाली मिलेगा और आपको कहा जाएगा कि आए और तवाफ करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रश उस वक्त भी होगा, लेकिन हाँ जो नमाजों के वक्त रश होगा उससे थोड़ा कम होगा इंशाअल्लाह। तो ये एक डिस्क्लेमर था। अब आपने इस बात को याद रखते हुए इस वीडियो को बहुत गौर से देखना है। मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इंशाअल्लाह शेयर करने वाली हूँ ताकि आपके सफ़र में आपको हो बहुत ज़्यादा आसानी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मक्का मदीना और उम्रा हज के कंटेंट के लिए मेरे चैनल को जी कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो मैं ख़ास तौर पे अब ये बहनों के लिए बात कर रही हूँ, ख़वातीन के लिए बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर एक बात कहना ज़रूरी समझूंगी। कुछ ख़वातीन इबादत को कंपटीशन समझती हैं। अगर वो शेयरिंग पर हैं या वो फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं तो वो ये समझती हैं कि ये कंपटीशन है कि इसने इतना किया तो मैंने भी इतना करना है। अगर आपने एक तवाफ़ करना है, आप ये देखें कि क्या आप वो सच्ची नीयत खुलूस के साथ कर सकती हैं और ऐसे कर सकती हैं कि वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा हो। अब अगर आप 10 तवाफ कर लिए और बस थके कदम के साथ क्या कहना चाहिए कि बोझ तले, मतलब आपको बोझ लगे वो इबादत, ठीक है, या आपके अंदर 10 तवाफ करने का शो ऑफ हो जाए, यानी कि आपके अंदर वो गुरूर आ जाए कि यार भाई मैंने तो 10 तवाफ किए, तुमने कितने किए। अगर आप इस तरीके के 10 तवाफ करना चाह रही है तो कोई फायदा नहीं है, आप एक तवाफ करें, लेकिन आपको इस बात की 100% गारंटी हो कि ये जो मैंने किया है ये खुलूस नियत के साथ किया है, ये मैंने बहुत इखलास के साथ किया है, बहुत दिल के साथ किया है। देखिए हम गुनाहगार इंसान है, ठीक है, लेकिन अगर कोई हमें कोई तोहफा पेश करता है और वो जितना प्रेजेंटेबल होता है या जितनी दिल के साथ देता है या जितने अच्छे से हमें पेश करता है तो वही चीज़ हमें अच्छी लगती है। ना कि कोई हमें तोहफा इस तरीके से दे के ये लो तोहफा ले लो तो हम बोलेंगे ये क्या तरीका है, ये कैसा तोहफा है। ऐसे ही रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाने के भी कुछ आदाब होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप खुलूस नियत के साथ तवाफ कर सकती हैं, वो वक्त सबसे बेहतरीन तवाफ करने का वक्त है। जो मैं वक्त बता रही हूँ वो यहाँ पर आपको बेहतरीन होगा, लेकिन जिस वक्त आप अपनी रूटीन के हिसाब से, आप अपने फैमिली मेंबर के साथ हैं, उस रूटीन के हिसाब से, आपका होटल कितना दूर है उस रूटीन के हिसाब से, आपके बच्चे अगर साथ हैं, आपके पेरेंट्स इन लॉज जो भी आपके साथ हैं उनके रूटीन के हिसाब से आप जिस तरह मैनेज कर सकती हैं वो मैनेज करें। लेकिन खुलूस के साथ जिस वक्त कर सकती हैं वही वक्त सबसे बेहतरीन होगा। अच्छा, जिस वक्त नमाजों के टाइम होते हैं, जैसे कि फजर का वक्त जब होता है ना, तो फजर से पहले तहज्जुद बहुत अहम किरदार रखती है मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में। बहुत ज़्यादा लोगों को ये बात नहीं पता, वो इस बात में वो होते हैं कि क्योंकि तहज्जुद की अजान कहीं और नहीं दी जाती, लेकिन मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में तहज्जुद की अजान दी जाती है। अजान दी जाती है, जमात नहीं होती, लेकिन तहज्जुद की अजान से ही जो रश होता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो यहाँ पर तहज्जुद की अजान सुनकर अपनी जो नवाफिल अदा करने हैं हाजात के, अपने जो नवाफिल अदा करने हैं, अपनी जो भी इबादत करनी है तहज्जुद की, वो सुकून से यहाँ बैठकर कर सके। तो जो फजर के लिए रश होता है वो तहज्जुद से ही शुरू हो जाता है। उससे पहले पहले का जो वक्त होता है, यानी कि इशा से आधे पौन घंटे बाद और तहज्जुद से आधे पौन घंटे पहले तक का जो वक्त, अब आप जिस वक्त आ रहे हैं उस वक्त के हिसाब से आपने ये वक्त देखना होगा कि इशा से आधे घंटे बाद और तहज्जुद से आधे घंटे पहले तक का जो वक्त है वो नॉर्मल टाइमिंग से कम रश होगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वही बात के कम होगा, लेकिन नॉर्मल टाइमिंग से इंशाल्लाह कम रश मिलेगा आपको। दूसरी चीज जो टाइमिंग होती है सुबह की, अब जो रश शुरू होता है तहज्जुद के वक्त, वो रश
جا کر فجر کی نماز جب ہو جاتی ہے، نماز کے بھی کافی دیر بعد جا کر وہ رش، یعنی کہ تقریباً آدھا پون گھنٹے بعد جا کر وہ رش کم ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ تہجد میں آتے ہیں اب وہ فجر سے جائیں گے obviously، تبھی وہ نیکسٹ ڈے اپنے ایکٹیولی آ کر عبادت کر سکیں گے. تو اس وجہ سے وہ وقت بھی بہت اچھا ہوتا ہے، یعنی کہ فجر کے آدھے پون گھنٹے بعد سے ظہر کے آدھے پون گھنٹے پہلے تک. ظہر کی نماز اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ پوری رات یہاں گزارتے ہیں وہ ظہر کی نماز ہوٹل میں ادا کر لیتے ہیں، تاکہ اسپیشلی خواتین جن کے ساتھ بچے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تاکہ وہ جب عصر میں آئیں تو عصر، مغرب اور عشاء یہاں پر ادا کر سکیں. نمازوں کے وقت میں سب سے زیادہ مشکل اس لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ راستے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر جیسے ہی نماز ہوتی ہے، یعنی کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو طواف رک جاتا ہے، اس سے پہلے خواتین کو الگ کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ مردوں کی صفیں بننا شروع ہو جائے. تو اس وقت اگر آپ طواف کرتی ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں رک جاتا ہے، پھر بیچ میں رہ گیا اگر، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کو واش روم جانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر وہی آپ کو باہر نکلنا پڑے گا، آپ دوبارہ اندر جائیں گی، اگلی نماز کا ٹائم ہو جائے گا. اس لیے سب سے بیٹر ٹائم وہی ہوتا ہے جو عشاء سے تہجد کے درمیان کا ہوتا ہے اور فجر سے ظہر کے درمیان کا ہوتا ہے. اچھا، اگر آپ عمرہ کرنا چاہتی ہیں، آپ خاتون ہیں، آپ کے ساتھ بچے ہیں، آپ عمرہ ادا کرنا چاہ رہی ہیں، تو شب جمعہ یعنی کہ جمعرات کی رات اور جمعہ والے دن آپ بالکل بھی بے شک بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو ایک ذمہ داری دی ہے، یعنی کہ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو اس کی ایک ذمہ داری ہے. تو اگر آپ نہیں مینج کر پا رہی ہیں، یا آپ کو کوئی ایسے پیشنٹس ہوتی ہیں، میری کچھ ایسی آنٹیز ہیں جن کو بہت زیادہ بیماریوں کا مسئلہ ہے، اللہ نہ کرے، ان کے لیے وہ ٹائم صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ جمعے والے دن جو نارمل ڈیز ہیں ان سے زیادہ رش ہوتا ہے، کیونکہ جیسے آس پاس کے جو علاقے ہیں، شہر ہے، وہاں سے لوگ آتے ہیں، مقامی لوگ آتے ہیں، وہ یہاں پر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اور اس وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے. تو لوگ باقاعدہ جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں، جو اپنے ویکینڈز منانے آتے ہیں، وہ عمرہ ادا کرتے ہیں تو اور زیادہ رش آپ کو ملتا ہے. تو اگر آپ رش اوائڈ کرنا چاہتی ہیں تو پھر اس دن آپ ایسا کریں کہ کچھ اور عبادات کریں. اگر آپ کو جس وقت بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ طواف کر سکتی ہوں تو بے شک آپ طواف کریں، ورنہ پھر بیٹھ کر اپنی بہت ساری دعائیں مانگیں. اچھا، بہت ساری میری ایسی بہنیں ہوتی ہیں جو اپنی ویل چیئر پر مدر کو ساتھ لے کر آئی ہوئی ہوتی ہیں، یا کوئی بھی ان کی بڑی خاتون ان کے ساتھ ہوتی ہیں جو کہ ویل چیئر پر ہوتی ہے. تو ویل چیئر کو مطاف میں کسی بھی وقت نہیں لے جانے دیا جاتا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا، میں کافی پہلے کی بات کر رہی ہوں، کہ کسی وقت میں ویل چیئرز الاؤ کرتے تھے نیچے جانا، لیکن اب بالکل بھی الاؤ نہیں کرتے مطاف میں ویل چیئر لے کر جانا. آپ گراؤنڈ فلور کے اوپر جو چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ جیسے جو مطاف ہے، مطاف کا ایریا بیسمنٹ کہلاتا ہے. جو گراؤنڈ فلور کا ایریا ہے، جیسے کہ جب ہم یہاں سے یعنی کہ فہد گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو یہ گراؤنڈ فلور ہے. آپ گراؤنڈ فلور سے کر سکتے ہیں، یا پھر فرسٹ فلور سے کر سکتے ہیں، سیکنڈ فلور سے کر سکتے ہیں، یا روف ٹاپ سے کر سکتے ہیں. لیکن جو نیچے کا بیسمنٹ، جو مطاف کا ایریا ہے، وہاں سے آپ طواف نہیں کر سکتی ہیں. تو اگر آپ اپنی مدر کو بھی کروانے والی ہیں، یا آپ کے جو بھی ساتھ میں ہے، یا آپ چاہتی ہیں کہ اسٹرالر آپ اپنے بچے کی چلائیں، وہ بھی طواف کریں، تو پھر آپ کوشش کریں 91 نمبر گیٹ کے پاس سے اوپر چلے جائیں، اور وہیں سے فرسٹ فلور یا جو بھی آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہاں سے جا کر آپ طواف کریں. ایک بار طواف میں مجھے ایک میری بہت ہی پیاری سی آنٹی ملی، بہت اچھی تھی، بہت پیار کرنے والی تھی. بس ان کی ایک بات تھوڑی سی ہوئی، میں تھوڑا سا لاسٹ آخر کے وقت ایسے چل رہی تھی تھوڑا دور نا، تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ اندر کی طرف چلنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ باتیں کس نے کی ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ثواب ملے گا، آپ کی نیت پر ثواب ملے گا. آپ کتنے اچھے سے طواف کر رہے ہیں ثواب ملے گا. آپ کتنی خشوع و خضوع کے ساتھ کر رہے ہیں، یا آپ کے دل میں کتنی کیا کہنا چاہیے کہ کس خلوص نیت کے ساتھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس بیس پر آپ کو ثواب ملے گا. اب آپ اندر جا رہی ہیں، دیکھیں مرد اور عورتوں کا مطاف ہے، جو ایریا ہے وہ ایک ہی ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا بچا کر بھی چلنے کی کوشش کرنی ہے. اب ایک جگہ اگر نارملی obviously ہم چل رہے ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی مرد حضرات بھی آس پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسپیشلی آپ اندر اس لیے جائیں کہ مجھے ثواب زیادہ ملے گا، اور پھر آپ کی بے پردگی ہو اللہ نہ کرے، تو پھر اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا باہر کی طرف چلیں، اور جس لائن میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کمفرٹیبلی چل سکتی ہیں
ادھر چلنے کی کوشش کریں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہاں پر نا کمپٹیشن چلتا ہے. دیکھیے ایک کمپٹیشن ہوتا ہے ہیلدی کمپٹیشن. ہیلدی کمپٹیشن وہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ہم کزنس ہم فرینڈ سب ساتھ آئے ہوئے ہیں, ہم نے ایک ہیلدی کمپٹیشن رکھا کہ ہم نے یہاں پر کتنی نمازیں حرم میں ادا کرنی ہے یا ہم نے کتنے طواف کرنے. یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جیلسی والا یا شو آف کرنے والا کمپٹیشن. اکثر میں یہاں پہ خواتین میں معذرت کے ساتھ وہ والا کمپٹیشن دیکھتی ہوں کہ ہم نے اتنے طواف کر لیے, ہم نے اتنے عمرے ادا کر لیے, ہم نے یہ کر لیا. تو خدارا آپ نے جتنا بھی کیا, سب کی باڈی الگ ہے, سب کی جسم کے اندر جو اللہ نے طاقت دی ہے وہ الگ ہے. کچھ خواتین ایسی ہیں لٹرلی جو اس بہت بڑی ایج میں بھی ایسے ایکٹیولی چل رہی ہوتی ہیں کہ میں ان کو دیکھ کر شرمندہ ہو جاتی ہوں کہ یار ماشاءاللہ کہ یہ ایسے چل رہی ہیں. تو ہر انسان کی باڈی الگ ہے, ہر انسان الگ ہے, ڈفرینٹ ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ جو لوگ شو آف کرنے کے لیے 10 طواف کرتے ہیں, پلیز آپ 10 نہیں آپ 20 کریں, لیکن اور آپ ایک ہیلدی کمپٹیشن بھی کر سکتے ہیں. کمپٹیشن میں آئی تھنک کہ میں سمجھا پا رہی ہوں, ایک ہیلدی کمپٹیشن کر سکتے ہیں, لیکن ایک شو آف کرنے والا کہ میں نے اتنا کیا اور اگلے نے اگر کم کیے تو بس وہ تو اب یہاں سے اللہ معاف کرے بس گناہگار ہی لوٹے گا. تو یہ فیصلہ میں اور آپ تو کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو یہ والے فیصلے اللہ پر چھوڑتے ہوئے اپنی عبادت پر فوکس کریں, اپنی چیزیں دیکھیں, اور جو بھی عبادت کریں ہمیشہ میں ایک بات کہتی ہوں کہ کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی, کوالٹی میٹر کرتی ہے. تسبیح پھیرتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. 2 مرتبہ اگر آپ دل سے پڑھیں گے بس وہی قبول ہو جائے, وہی ضروری ہے. تو اصل کہنے کی بات یہ ہے کہ کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی, کوالٹی میٹر کرتی ہے. پلیز اس سچویشن سے نکل کر, اس چیز سے نکل کر عبادت کرنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ ہیلدی کمپٹیشن کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر کوئی غرور نہ ہو, کوئی جالسی نہ ہو, کوئی شو آف نہ ہو, تو پھر بے شک آپ اپنی فرینڈز, اپنی کزنز, اپنے گھر والوں کے ساتھ کمپٹیشن کریں. آپ سب جانتے ہیں کہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. جو ہم بیٹھ کر کعبے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی عبادت ہے. یہاں پر کی گئی ہر ایک نیکی عبادت ہے. آپ نے کسی کے لیے اگر ایک لمحے کی آسانی کی وہ بھی عبادت ہے. ایک جب میں خواتین سے ریلیٹڈ بات کر رہی ہوں تو ایک بات میں یہاں لازمی کہنا چاہوں گی, ہماری بہت ساری بہنیں یہ غلطی کرتی ہیں جب وہ نماز کے لیے بیٹھتی ہیں تو وہ پورے مطلب فار ایگزامپل اب اگر میرے ساتھ میری مدر ہیں یا میرے ساتھ کوئی ہے, ٹھیک ہے, اگر میں نے ان کے لیے بیگ رکھا ہے, چونکہ میں جلدی پہنچ گئی ہوں, ابھی میری مدر یا میرے ساتھ جو بھی ہیں انہوں نے آنا ہے, میں نے ان کے لیے بیگ رکھ دیا, ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گئی پہلے آؤ پہلے پاؤ والی بات, صحیح ہے. لیکن اب ایک چیز ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں, لیکن آپ نے ٹانگیں بھی پھیلانی ہے, آپ نے اپنے سامان بھی رکھنا ہے, آپ نے منہ بھی بنانا ہے. تو پلیز اس چیز سے گریز کریں اور تھوڑی سی کسی کے لیے دل بڑا کریں. نہ جانے کوئی آپ کو کتنے خوبصورت دعا دے دے. میں ایک ایگزامپل پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں, دوبارہ بتانا چاہوں گی. میں ایک بار مطاف میں تھی, اور آپ سب جو لوگ میرے ویورز ہیں جو کہ ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ سب جانتے ہوں گے کہ میں شیخ سدیس کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے شدید قسم کی دیوانی ہوں. تو یہ تھا کہ وہ مغرب میں عصر سے آئی ہوئی تھی, اور عصر سے میں مطاف ایریا میں ہی تھی, اس وجہ سے کیونکہ اس دن عشاء کی نماز شیخ سدیس نے پڑھانی تھی. مجھے یہ تھا کہ مجھے کعبے کے سامنے ہی شیخ سدیس کی امامت میں نماز پڑھنی ہے. تو جب مغرب کا ٹائم ہوا اور میں جہاں بیٹھی ہوئی تھی وہاں سے صفائی کے لیے, آپ سب کو پتا ہے کہ یہاں سے صفائی کرتے ہیں تو جگہ چینج کرتے رہتے ہیں, وہاں سے ہٹا دیا گیا اور اب عشاء ہونے والی تھی. لٹرلی میں رو رہی تھی کیونکہ میں دوپہر سے ایک چیز کے لیے ویٹ کر رہی تھی. مطاف میں بہت شدید گرمی کا موسم تھا, مطلب ایسا تھا کہ فرش تک گرم ہو رہا تھا, اور میں صرف اس انتظار کے لیے بیٹھی تھی کہ میں شیخ سدیس کی امامت میں نماز ادا کروں. تو جیسے عشاء کا وقت قریب آنے لگا, اب وہ دوبارہ سے لیڈیز کی جب صفیں بنی تو میرے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی, کیونکہ ماشاءاللہ سے سب جگہ فل ہو چکی تھی. اب جہاں 1-2 خواتین ایسی تھی جن کے ساتھ کوئی نہیں تھا, جو صرف اپنی ٹانگیں پھیلانا چاہ رہی تھی, اپنا سامان رکھنا چاہ رہی تھی, اور ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے جگہ دیتے ہیں, لیکن کسی نے مجھے جگہ نہیں. ایجپشین لڑکی تھی جو خود ماشاءاللہ سے بہت ہیلدی تھی, لیکن اس نے مجھے تھوڑی سی وہ یوں ہوئی اور اس نے مجھے جگہ دی. ایون اس کے برابر میں جو خاتون تھی وہ بڑا ناراض ہوئی, اس نے ان کو
किस लैंग्वेज में क्या समझाया मुझे नहीं पता, लेकिन इस बात को तकरीबन 3 साल हो गए हैं और आज भी जब भी मैं मताफ में नमाज अदा करती हूँ या मुझे वो जब भी याद आती है, मैं लाजिम उसके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उसे जन्नत में घर देना, जिसने मुझे उस दिन मताफ में नमाज अदा करने के लिए जगह दी, जिस दिन मेरा सबसे ज़्यादा दिल था। क्योंकि जब वैसे तो मताफ में नमाज अदा करने की अलग ही फीलिंग्स होती है, लेकिन जब शेख सुदेश पढ़ाते हैं तो फिर मेरा बड़ा दिल होता है कि मैं मताफ में ही नमाज अदा करूं। तो लिटरली बाखुदा मैं आज भी उस लड़की के लिए दुआ करती हूँ। मुझे उसका नाम नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहती है, मुझे नहीं पता वो कौन थी, मुझे नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ होगी। तो इस तरीके से मेरे कहने का मकसद है कि अगर हम ख़वातीन एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू कर दें तो न जाने कब कौन कहाँ आपको कैसे दुआ दे जाए। आई होप कि जो मेरा मैसेज है वो मेरी सब प्यारी बहनें और प्यारी आंटी समझ गई होंगी। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको बार बार हरमैन शरीफैन की बाअदब कबूलियत वाली हाज़िरी अपने माँ बाप अपने प्यारों के साथ नसीब करें। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। फ़ी अमान अल्लाह।